تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ جنگ احد کے واقعات سے اللہ جل شانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو آنے والی امت کے لیے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری کیا فائدہ دیتی ہیں اور دنیا کی مال و متاع چاہے وہ حلال ہی ہو کیا نقصان کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم کفاروں کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا کہ اس شرک کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور جو کفر اور شرک کرے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں کفر کرنے والوں کو، کفر اختیار کرنے والوں کو، جبکہ واضح دلیل ہدایت کی موجود تھی، معجزات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آنکھوں دیکھ رہے تھے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے فتح و نصرت سامنے نظر آ رہی تھی، باوجود اس کے پھر بھی انہوں نے شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ڈر اور خوف ڈال دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا کہ تمہاری نصرت فرمائی، جبکہ تم اللہ ہی کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، یعنی ان ظالموں کا صفایا کر رہے تھے۔ ہاں، جب تک اللہ کی مدد تھی، جب تک تم اطاعت و فرما برداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، لیکن جب تم نے آپ کمزوری دکھائی اور آپس میں اختلاف کیا اپنے امیر کے بارے میں اور اللہ کے حکم کے بارے میں، تو تم نے حکم کو توڑ دیا اور تم اس چیز کی طرف جو ہے لپک پڑے، دوڑ پڑے، یعنی مال غنیمت کو جمع کرنے کی طرف۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا کہ مال غنیمت جو ہے صحابہ جمع کر رہے ہیں، تو عقبہ پر یعنی ایک ٹیلے پر کھڑے ہونے والے جو 50 افراد تھے ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا ہے، یہیں کھڑا رہا جائے، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے دنیا کی اس چیز کو مال غنیمت ہی کیوں نہ ہو، اسے دیکھ کر جو ہیں اپنے امیر کی بات کو اختلاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تم میں سے دو طبقے ہو گئے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ایک تو وہ تھے جنہوں نے دنیا کی چاہت یعنی مال غنیمت کو جمع کرنے کا ارادہ کر لیا، تم میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے شہادت سے محبت کی اور شہادت کا جام پی لیا، یعنی آخرت سے محبت کی، آخرت کا ارادہ کر لیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اور پھر اس سے نقصان تو بہت اٹھانا پڑا، لیکن پھر تمہاری ہمت نہیں تھی، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تم سے پھیر دیا،
تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو، جو اجتہادی غلطی تھی، سمجھ کی غلطی تھی، موقع شناسی کی غلطی تھی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر بڑا ہی فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بہت سی باتیں صحابہ کرام ہی کو نہیں، صحابہ کرام کے واسطے سے امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی کہ جب تم کمزوری دکھاؤ گے اور آپس میں اختلاف کرو گے تو ہمیشہ دشمن غالب آئے گا۔ جب تم امیر کے حکم کی نافرمانی کرو گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے حکم کو چھوڑو گے تو مار کھاؤ گے۔ مار ہی نہیں، 70 صحابہ کی شہادت کو دیکھنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کے چچا، پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہوئی۔ چوتھی چیز، صحابہ کرام کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ پانچویں چیز، منافقین کو اس میں اپنی چال چلنے کا موقع مل گیا۔ چھٹی چیز، بے خوف، چھٹی چیز خوف، ڈر، بوکھلاہٹ، اس کا شکار ہونا پڑا۔ ساتویں چیز، اللہ جل شانہ نے آزمائش میں اور امتحان میں ڈالا۔ اگرچہ یہ ایک رائے کا اختلاف تھا، لیکن ہم سبھی امتیوں کو ایک بات سکھلا گیا کہ ہمیں اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن پکڑے رکھنا ہے، ہاتھ سے ہی نہیں عمل میں لانا ہے، اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، اور آخرت کی طلب کرنا کہ اللہ جل شانہ کی معافی کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی معافی کو متوجہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔